بغداد کا شہر تھا، اور صبح صبح جو ہے وہ ایک حلوائی اپنی دکان سجا رہا تھا، تو ادھر ایک فقیر آ نکلا۔ تو وہ فقیر جب آیا تو اس نے کہا کہ آؤ بابا جی بیٹھو۔ ان فقیر کو بٹھایا اپنی اس دکان پر اور گرم گرم دودھ ڈال کر دیا۔ تو وہ جو فقیر تھے انہوں نے دودھ پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس حلوائی کا بھی شکر ادا کیا کہ تیرا بھی شکریہ، اور پھر چل پڑے آگے کی طرف۔ بازار کا منظر تھا، تو آگے کی طرف چل پڑے تو آگے ایک فاحشہ عورت سیڑھیوں کے اوپر بیٹھی اپنے دوست کے ساتھ موسم کا لطف لے رہی تھی۔ ساون کی رت چل رہی تھی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی، تو وہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر اپنے جو دوست، اس کا جو یار تھا، اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی وہ فحاشہ عورت جو تھی وہ موسم کا لطف لے رہی تھی۔ تو وہ جو فقیر تھے انہوں نے پاؤں پہ جو وہ لکڑی والے جو ہے نا، لکڑی کی جس طرح چپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے پہنے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ جب چلتے تھے تو کیچڑ اچھلتا اور کبھی دائیں گرتا کبھی بائیں گرتا، تو وہ کیچڑ جا کر اس فاحشہ عورت کے کپڑوں کے اوپر پڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے یار کو بہت غصہ آتا ہے، اٹھ کر آتا ہے غصے میں اور کہتا ہے فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کا طریقہ نہیں ہے، نیا قیمتی لباس تم نے گندا کر دیا۔ تو اس جو فحاشہ عورت تھی اس کے یار نے فقیر آدمی کو تھپڑ مار دیا۔ جب تھپڑ مارا تو وہ فقیر آسمان کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی اے سونے ربا، تو بھی کتنا بے نیاز ہے کہ کسی سے دودھ پلوا رہا ہے اور کسی سے تھپڑ مروا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف چلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ کوئی فقیر اس وقت تک فقیر نہیں بن سکتا جب تک وہ اللہ کی رضا پر خوش نہ ہو۔ بولیا تینوں لوکی کافر کافر آکھن، تو آہو آہو آکی۔ اللہ اکبر۔ جب اس فحاشہ عورت کے یار نے جب اس فقیر کو تھپڑ مارا تو اس فقیر نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے سونے رب، تو کتنا بے نیاز ہے کہ کسی سے دودھ پلوا رہا ہے اور کسی سے تھپڑ مروا رہا ہے۔ یہ کہہ کر آگے کی طرف چل دیے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت جب مکان کی چھت پر جانے لگی تو اس کا پاؤں پھسلا اور سر کے بل گری، چوٹ اس قدر آ گئی کہ وہ موقع پر مر گئی۔ جب موقع پر مر گئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، افواہیں پھیل گئی کہ اس فقیر نے بد دعا دی ہے۔ فقیر وہ ابھی دوسرے شہر تک نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے یہ لوگ بھی سب پہنچ گئے اور کہنے لگے، اس فقیر کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ تو نے بد دعا دی ہے۔ فقیر نے کہا کہ میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی اسے۔ انہوں نے کہا کہ تیری بد دعا کی وجہ سے یہ گری ہے اور نقصان ہو گیا ہے، تو فقیر بنا پھرتا ہے، تیرے اندر برداشت نہیں ہے، اگر یہ ہو گیا تو اسے برداشت کر، تو نے کیوں اسے بد دعا دی ہے؟ تو فقیر نے کہا کہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی ہے۔ تو پھر انہوں نے ضد کرنا شروع کر دی کہ تو نے بد دعا دی ہے، تیری بد دعا کی وجہ سے یہ گری ہے۔ تو انہوں نے کہا فقیر نے کہ میں نے بد دعا تو نہیں دی، لیکن سچی بات جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ رب کی عزت کی قسم بد دعا تو میں نے نہیں دی، لیکن انہوں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر اس فقیر نے کہا کہ یہ یاروں یاروں کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ ہمیں بھی تو بتا کہ وہ کیا چیز ہے کہ یاروں یاروں کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے چپل سے جو کیچڑ اٹھا تھا وہ اس کے کپڑوں پر پڑا تھا، اس کے یار کو غصہ آ گیا، اس کے یار سے برداشت نہ ہوئی، اس نے مجھے تھپڑ مارا، جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کے محبوب اور مقبول بندے ہوتے ہیں۔ راہ چلتے ان فقیروں کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ ان کو چھیڑا چھاڑی کرتے رہتے ہیں، اکثر لوگ انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں کھانے کی کوئی چیز ہو ہم وہ پیش کر دیں، انہیں پینے کے لیے پانی وغیرہ کوئی چیز ہو وہ انہیں پیش کر دیں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ ان میں اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ محبوب اور مقبول بندے ہوتے ہیں۔ اس لیے
ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا سلوک نہ کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال کی ذات ہم سے ناراض ہو۔ امید ہے کہ سب دوست کو یہ پیغام پسند آیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔